السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، اہتمام الحق تھانوی پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک جملے سے اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ حال کے حالات ماضی کے واقعات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو جملہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ادا کیا، یہ ہمارے دادا جناب حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک بڑا تاریخی جملہ ہے۔ انہوں نے تو کسی مختلف تناظر میں کہا تھا، لیکن یہاں یہ جملہ استعمال کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، یہ زیادتی، جنسی زیادتی کے حوالے سے پورے ملک میں اس وقت جو ہے یہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، مشاورت بھی ہو رہی ہے، باقاعدہ حکومتی لیول پر اس پر بات کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اس کی مذمت بھی کی اور اس کے حوالے سے ہم نے کافی چیزیں بھی سامنے رکھیں۔ تو ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو واقعات اتنی پے در پے اور اتنی جلدی رونما ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر، تو یقیناً یہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی 6 مہینے پہلے کچھ واقعہ ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی تبدیلی آئی ہے۔ یقیناً ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو ایک غلطی جو ہم سے ہوئی ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے 2016 یا غالباً 2017 تک جو میں نے ابھی تک معلومات کی ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ یہ ہے، فحش مواد میں ویب سائٹس آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں اور بھی دیگر اس طرح کے فارمیٹس اور اس طرح کی چیزوں میں یہ فحش مواد ہمیں دیکھنے کو جو ملتا ہے، جو اویلیبل ہے۔ دیکھیے، بد نظری، بد نگاہی، اسلام اس سے بالکل واقعتاً منع کرتا ہے، اور اس کی آپ کو جو ہے مثالیں اور اس کے احکام جو ہیں آپ کو قرآن کریم میں بھی مل جائیں گے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے احکام آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن عام طور سے لوگ ان چیزوں کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا سائنس کو اپنے نزدیک وہ معتبر سمجھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ایک سائیکالوجسٹ جو ہیں ان سے رابطہ کیا، ان سے ہم نے کچھ سوالات پوچھے، ان سے کچھ ہم نے اس طرح سے اس کے متعلق کچھ چیزیں جاننا چاہیں کہ جی میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص فحش مواد یعنی کہ ویب سائٹس اور تصاویر اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے، یا اسی طرح اس کے جذبات پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے جذبات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات کچھ ہم نے ان سے جاننا چاہے تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو اور ہمارے ذریعے سے آپ کے بھی علم میں اس میں اضافہ ہو جائے۔ ڈاکٹر اقرا ناز صاحبہ ہیں، یہ پی ایچ ڈی بھی ہیں ماشاءاللہ، سائیکالوجسٹ ہیں، نیورو کیئر جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ماشاءاللہ، ان کی خدمات ہیں، بحریہ یونیورسٹی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آئیے ان سے ہم سنتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے، جو کہ یقیناً ہماری 1 سے 2 نسلیں اس بری چیز میں پھنسی رہیں، اس غلطی میں پھنسی رہیں، اس گناہ میں پھنسی رہیں، اور ہم نے اس پر نہ کوئی توجہ کی، نہ اس کا کوئی ہم نے خیال رکھا، جس کا نتیجہ آج ہم اس طرح کی زیادتیوں کے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، جگہ جگہ سے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ماضی کے جو واقعات ہیں اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو آج حال کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر اقرا ناز صاحبہ سے سنتے ہیں کہ وہ اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا فرماتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اقرا ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں، اور میں ایک ابھی فی الحال جو ہے وہ ادھر نیورو کیئر میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف کراچی سے پی ایچ ڈی کی طالبہ بھی ہوں۔ اگر ہم دیکھیں کہ درندگی کا جو ہے ہمارے ذہن پہ اور ہمارے مائنڈ پہ، ہمارے بیہیویئر پہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے، تو آبویسلی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور نیگیٹو افیکٹ ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کی اویلیبلٹی بہت ایزی ہے، اپروچ بہت ایزی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ ٹیچ کرنا یا جو ہے صحیح اصلاح دینے والے لوگ بہت کم ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہم شرما جاتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ نہیں ہونی چاہیے۔
پیرنٹس بھی اپنی تھوڑی ذمہ داری سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاتے ہیں, گھر کے اور بھی بڑے ہیں وہ سب اس ذمہ داری سے ہٹ جاتے ہیں کہ شاید ان کو خود سمجھ آ جائے گا کچھ عرصے میں, یہ خود پلٹ کے واپس آ جائیں گے جب ان کو دھکا لگے گا. لیکن اس چیز کا 100% میں کہوں گی کہ 100 سے زیادہ اگر کوئی پرسنٹ ہوتا تو میں یہ کہوں گی کہ واقعی اس کا بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے, کہ ہمیں دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, اگر نہیں دیکھنا ہے تو کوئی ہمیں یہ نہیں گائیڈ کر رہا کہ آپ کو کیوں نہیں دیکھنا ہے, بلکہ ہم شرم و حیا کا ایک دامن پکڑے ہوئے بس اس ٹاپک کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہم اس چیز کو بالکل ہی بالا تر کر دیتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہے یا نہیں ہے, نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے. لیکن اوبویسلی ان ساری چیزوں کا جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے مواد جو ہے وہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ اور ڈفرینٹ ویڈیوز جو اتنی آرام سے اویلیبل ہیں, تو ان کا اوبویسلی بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے ہمارے بیہیویئر پہ بھی اور ہمارے مائنڈ پہ بھی. دیکھیے یہ جتنے بھی مواد جو فحش اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں اور ویب سائٹس پہ اور اکثر یوٹیوب اور اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں جن پہ ہمیں بہت ایزیلی یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, تو اگر اوبویسلی اگر یہ چیزیں کوئی انسان دیکھے تو اس کے اوپر واقعی اس چیز کا بہت ایک گہرا اثر یہ چیزیں چھوڑ کے جاتی ہیں. اس کو پھر ہم تھوڑی سی ایڈکشن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا, 2 دفعہ دیکھا اور پھر آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے بچنا جو ہے وہ بہت ناممکن ہو جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا نیورولوجیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہے کہ آپ کا گرے میٹر برین کا جو ہے وہ ڈکریز ہونے لگتا ہے. بہت ساری ریسرچز جو ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ کا گرے میٹر جو ہے وہ پورن اور اس طرح کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے سے گرے میٹر آپ کا جو ہے وہ ڈکریز ہونے لگتا ہے. اگر ہم سائیکولوجیکل اور ایموشنل اس کے حوالے سے بات کریں تو اوبویسلی یہ بہت ڈسٹربنگ مٹیریل ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جو اسے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ آپ کے انکانشیس یعنی لاشعور میں بہت زیادہ ایک جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹس جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ پھر جس کے پاس پھر اوبویسلی جب آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا کرنے کا بھی دل چاہ رہا ہے. اب اگر اسلامکلی اگر ہم دیکھیں تو محرم نامحرم کا ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک ہم لکیر جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے اسلام نے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ان تمام بارڈرز کو, ان تمام باؤنڈریز کو بالکل تہس نہس کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا اب دل چاہ رہا ہے, ہمارا دماغ, ہمارا لاشعور ہمیں اس طرف بار بار لے کے جا رہا ہے, دھکیل رہا ہے. ہمارا بیہیویئر, کیونکہ تھاٹ فیلنگ بیہیویئر, جب ہمارے ذہن میں ایک تھاٹ چل رہی ہے تو ہم ویسا ہی پھر فیل کریں اور پھر ویسے ہی بیہیو کریں. تو اس چیز کا ہماری تھاٹ فیلنگ بیہیویئر تینوں چیزوں پہ ایک بہت نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. اور جب نیگیٹو افیکٹ ہے کہیں تو اوبویسلی پھر بیہیویئر بھی آپ کا نیگیٹو ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ آپ اس طرح کے گناہ یا پھر جو ہے اس کو کریں اور پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کر کس کے ساتھ رہے ہیں, کیا وہ آپ کی بیگم ہے, آپ کی بیٹی ہے یا کوئی اور خاتون, سڑک چلتی خاتون ہے. تو پھر اس طرح بہت سارے نیگیٹو افیکٹس جو ہیں وہ انسان کے بیہیویئر اور مائنڈ پر ہوتے ہیں. جذبات پہ اگر ہم دیکھیں ان تمام صورتحال کو اور ان مواد کا جو اس طرح کے مواد ہیں تو ان کا اوبویسلی جذبات پہ بہت ایک اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز, جیسے فار ایگزامپل آپ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ آپ نے ایک بچے کو صرف چاکلیٹ کی تصویر دکھا دی, ٹھیک ہے, اور اب آپ اس کو مزہ پیدا کر رہے ہیں اس کے دل میں کہ یہ چاکلیٹ ہے اور یہ بہت میٹھی ہوتی ہے, یہ بہت مزے کی ہے اور اس کو کھانا چاہیے اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو دے نہیں رہے. جب آپ اس کو فراہم نہیں کریں گے تو پھر اس کے اندر کیا عادت آ جائے گی, اس کے اندر یہ عادت آ جائے گی یار میں کہیں سے پیسے چوری کر کے لے لوں, کہیں سے میں چرا لوں, کہیں دکان گیا ہوں. تو سیم از دا کیس ود دس ہول سینیریو کہ ہم اس طرح کا مواد ہمارے معاشرے میں, ہمارے ینگسٹر اور جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے مواد دیکھتے ہیں وہ بہت جلدی انٹروڈیوس تو ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. جب وہ انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں پھر انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اب آگے, تو جس کی وجہ سے ان کے جذبات میں یا ان کے بیہیویئر میں کہوں گی ان کے ایموشنز میں ایک غصہ, فرسٹریشن, یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہونے لگتی ہیں. شروع میں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جھنجھلا کے ادھر ادھر جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب انہیں کسی چیز کا جواب نہیں مل رہا, انہیں صحیح طریقے سے اس چیز کے لیے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا, نہ وہ خود کسی کی ہیلپ سیکھ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کسی چیز کو ڈسکس کر لیں اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بڑے بہن بھائیوں میں سے کسی سے یا کسی دوست سے, استاد سے, کسی سے بھی, تو بہت برا مانا جاتا ہے.
تو جب وہ ڈسکس بھی نہیں کرتے تو ان کی فرسٹریشن, ان کا اینگر اور ان کی کیوریوسٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور جب ان کی کیوریوسٹی بڑھے گی کسی انسان کی تو آبویسلی وہ اس کھائی میں ضرور گرے گا, اور جب وہ اس کھائی میں گرے گا تو وہ پھر یہی ہے کہ اس کا پیر پھسلتا ہی رہے گا اور وہ گرتا ہی رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو ہمارے جو بھی نوجوان ہیں جو اس طرح کی مواد اور ان کی جو ایڈکشن ہو رہی ہے جنہیں, تو اگر ہمیں خود پتہ چلے کہ کوئی ہے ہمارے ارد گرد ایسا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خود اصلاح کریں. یہ چیز اگر ہم گورنمنٹ لیول کے حساب سے دیکھیں تو میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ویب سائٹ اور ان کو تھوڑا سا بین کرنے کی کوشش کرے, تاکہ یہ مواد اتنا زیادہ بچوں کے ہاتھوں یا بڑوں کے ہاتھوں بھی کے ہاتھ نہ لگے تھرو انٹرنیٹ. دوسری چیز اگر ہم دیکھا جائے, اگر ہم انسٹیٹیوشنس پہ آ جاتے ہیں, مدارس پہ آ جاتے ہیں, یونیورسٹیز کالجز میں آ جاتے ہیں, تو یہ جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی کلاس میں یا اپنے اس پڑھائی کے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم اتنا نکالیں کہ بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ فراہم کریں. اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں اور تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے بھی, کہ اگر آپ اس طریقے کریں گے تو آپ کا ایڈکشن ہو جائے گی, آپ کے ذہن پہ بہت نیگیٹو افیکٹ آئے گا. اس حساب سے جو ہے بچوں کو جو ہے وہ آگاہی فراہم کی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے سیمینارز اور اس طرح کی کانفرنسز ڈفرینٹ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں منعقد ہونی چاہیے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو یا ینگ ایج کو اگر ہم ٹارگٹ کریں تو ان کو اس بات کے حوالے سے پتہ ہو کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے یا ہمیں نہیں دیکھنا ہے. اور اگر کوئی ان میں سے دیکھ بھی رہا ہوگا تو اسے یہ پتہ ہوگا کہ مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, مجھے اپنی وہ فیلنگس کو کس طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, کیونکہ ہمارے دماغ میں کانفلکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں. تیسری چیز پھر ہمارے پیرنٹس, ہمارے بڑے بہن بھائی جو گھر میں ہیں یا گھر کے جو بھی لوگ ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ قریبی, آپ بہت زیادہ قریب ہیں, آپ اپنی ساری فیلنگس ایموشن ان سے شیئر کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ اگر آپ اس طرح کی ایڈکشن میں پڑ گئے ہیں, کوئی بھی XYZ, وہ لڑکی بھی ہو سکتا ہے, وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, تو ان میں سے کوئی بھی اس طرح کے ایڈکشن میں پڑ گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کسی بڑے سے یا پھر ڈاکٹر سے, سائیکالوجسٹ سے, ماہر نفسیات ہیں, اب تو ہمارے یہاں ماشاء اللہ اتنی فیلڈ یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے, تو ان سے کنسلٹ کرے اور انہیں اپنے مسائل کے حوالے سے انہیں بتائے کہ کیسے عادت پڑی, کیوں پڑی, اور اب وہ عادت انہیں کس طرف لے کے جا رہی ہے. تو اگر ہم آہستہ آہستہ پہلا سٹیپ اٹھائیں گے کہیں سے بھی, یعنی اپنے گھر سے ہی یہ قدم اٹھائیں گے, تو اس برائی, یہ جو پھیلتی ہوئی برائی ہے, ہم اس کو آسانی سے روک سکیں گے. کیونکہ نہ اس میں کہوں گی کسی عورت کا قصور ہے نہ مرد کا ہے, تو دونوں کا ہے, ورنہ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہی کپڑے پہننے والے کا ہے اور نہ ہی دیکھنے والے کا. آپ پہنو گے دوسرا دیکھے گا, آپ صحیح پہنو گے تو دوسرے کو بھی جو ہے نا تھوڑی سی وہ احتیاط کرے گا کہ نہیں یار اگر اس نے ایسا کیا ہوا ہے تو مجھے احتیاط کر. ہاں کچھ لوگ ذہنی بیمار ہوتے ہیں کہ پردے میں بھی خاتون ہو تو انہیں دیکھنا ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو پھر میں کہوں گی کہ پھر انہیں ڈاکٹر, ماہر نفسیات اور سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے.